وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، آج سورہ مزمل کی آیت نمبر 19 کا مطالعہ، اور آج کا موضوع وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان هذه تذکرۃ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. یہ قرآن تو نصیحت ہے، سو جو چاہے اپنے پروردگار تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے. سامعین کرام، سورہ مزمل، اور اس کا جو بنیادی یعنی آج تک جو ہم نے سبق پڑھا ہے، آج کا سبق ہمارا آیت نمبر 19 سے شروع ہو رہا ہے، اور آج کا جو سبق ہے وہ تقریباً خلاصہ ہے گزشتہ تمام مضمون کا، کہ ان ھذہ تذکرۃ، کہ یہ تو ایک نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، بس جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے. تو دیکھیں، اس میں میں نے آپ کو گزشتہ درس میں بیان بھی کیا تھا کہ انسان کی منزل اللہ ہے، انسان کو پہنچنا ہے اللہ کے پاس. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے بنایا ہے یا پیدا کیا ہے کہ یہ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چل پڑے. ہر نماز میں آپ دعا مانگتے ہیں کہ اہدنا صراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ تو اپنا سیدھا راستہ ہمیں دکھا دے. تو بہرحال انسان کی منزل اللہ ہے، یہ بات بالکل آپ کے سامنے کلیئر ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے لیے مطلب اپنے تقرب کے لیے، اپنی معرفت کے لیے، اپنی ملاقات کے لیے، اپنے دیدار کے لیے مجھے دنیا میں بھجوایا ہے تاکہ میں اس کے لیے تیاری کروں. اللہ کا تمام پیغمبر اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا راستہ بتانے والے ہیں، اور اس راستے پر عملی طور پہ ایک نمونہ پیش کرنے والے بھی ہیں. شاہدن انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدن علیکم، یہ ابھی ہم نے سورہ مزمل میں پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں رسول بھجوایا ہے، وہ تمہارے لیے ایک نمونہ ہے. یہ ساری باتیں جو میں کر رہا ہوں، مجھے پورا یقین ہے کہ یہ ہم لوگ اس کو اپنے لیے نہیں سمجھتے، اور قرآن کو، رسول کے اسوہ حسنہ کو، اسلام کو عملی طور پہ قطعاً اس کو قبول کرنے کے لیے، اس رویے کو قبول کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں کہ ہم اسلام قبول کر لیں، اللہ کو اپنی منزل بنا لیں، اللہ کے راستے پر رسول کے طریقے کے مطابق چلنے لگے. ہم اس کے لیے یعنی عملی طور پہ اس کے لیے تیار نہیں ہیں. بہرحال
جو کچھ بھی ہے اور ہم جیسا بھی کر رہے ہیں وہ ہمارے سامنے آئے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بیگانگی کا رویہ اختیار کر کے ہماری دنیا اچھی گزر جائے گی یا ہم دنیا میں ایک خوشحال زندگی گزاریں گے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جس شخص نے بھی اللہ کی یاد کو اپنے دل سے فراموش کر دیا، یعنی اللہ کو اپنی منزل نہ بنایا اور یہ دنیا کی زندگی کو پر دھوکہ کھا گیا اور دنیا کو اپنی منزل بنا لیا، یہ بہت اس کا برا انجام ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ بات میں کہہ رہا ہوں آپ کو، لیکن آپ یقین کریں یا نہ کریں، لیکن بات حقیقت میں یہی ہے۔ اور جس نے بھی اللہ کو منزل بنا لیا، رسول کی دعوت پر ایمان لے آیا، رسول کی دعوت اللہ کی طرف ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ تعالیٰ کی طرف۔ جس نے بھی رسول کی دعوت کو قبول کر لیا عملی طور پہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر جو کہ اللہ کا راستہ ہے اس پر چل پڑا، تو یہ شخص جو ہے یہ کامیاب ہوگا۔ سب سے پہلے اس کی کامیابی دنیا کی کامیابی ہے، سب سے پہلے اس کو دنیا میں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تو جس ذات نے یہ کلام نازل کیا ہے اس میں یہ بات ہے۔ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤتی کل ذی فضل فضلہ، سورہ ہود میں ہے کہ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس کی طرف رجوع کر لو، ثم توبوا الیہ، معافی مانگو اپنے غلط طرز زندگی کی، اپنے غلط مقصد حیات کی، اور استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، رجوع الی اللہ کر لو، اللہ کی طرف رخ پھیر لو اپنا، اور کہہ دو کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ تو جس نے بھی ایسا کر لیا وہ شخص دنیا میں بھی کامیاب ہے۔ آپ کو میں دنیا کی کامیابی بتا رہا ہوں، یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، یہ سورہ ہود کی آیت ہے، کوئی بھی قرآن کا آپ کھول کے آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، لفظی ترجمہ یہ میں آپ کو کر رہا ہوں۔ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤتی کل ذی فضل فضلہ۔ تو جس نے بھی اپنے غلط طرز عمل کی، غلط مقصد زندگی کی، معافی مانگ کے اللہ کی طرف رخ پھیر لیا اپنا، تو اللہ تعالیٰ اسے کیا کرے گا؟ یمتعکم متاعا حسنا، اس کو ایک اچھی زندگی، دنیا سے وہ ایک اچھا فائدہ اٹھا لے گا۔ اس کی ابھی میں تشریح نہیں کر رہا، لیکن یمتعکم متاعا حسنا، آپ کو ایک اچھی زندگی اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور ہر صاحب فضیلت کو اس کی معراج تک پہنچا دے گا۔ تو بہرحال یہ ساری صورتحال ہے، اور یہ تو دنیا میں کامیابی ہے، جسے ہم نقصان سمجھتے ہیں حقیقت میں وہ ہماری کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رخ پھیر کے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل پڑنا، اس میں ہماری سب سے پہلی کامیابی، یہ بات نوٹ کر لیں، دنیا کی ہے۔ ایک اچھی زندگی اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ تو بہرحال یہ ساری صورتحال ہے، اور آپ کو دیکھنا ہوگا اور سمجھنا ہوگا کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں۔ عام طور پہ تو ہم نے دنیا کو منزل بنا کے دنیا کے راستے پر چل رہے ہیں۔ دنیاوی خوشیاں اگر حاصل ہو جائیں دنیاوی، اس پر ہم خوش ہوتے ہیں، یا دنیا میں اگر کوئی نقصان ہو جائے، کوئی چیز فوت ہو جائے، یعنی ہاتھ سے چلی جائے، تو اس پر ہم رنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں کہ دنیا نفع یا نقصان کی جگہ نہیں ہے۔ دنیا میں آپ دنیا کا نفع نہ نفع ہے، نہ دنیا کا نقصان ہے۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کا نفع جو ہے وہ آخرت کا نقصان بن جاتا ہے، یا بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کا نقصان
یہ آخرت کا بہت بڑا فائدہ، یعنی اس کے نتیجے میں آخرت کا بہت بڑا فائدہ ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں صاحب کرام۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں ارشاد فرمائی ہے کہ عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم۔ بہت دفعہ انسان ایک کام کو، یعنی ایک کام میں اپنا نقصان، ایک کام کو اپنا نقصان سمجھتا ہے تو وہ بہتر ہوتا ہے اسے، یعنی مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، ورنہ یہ بڑا وسیع مضمون ہے۔ آپ کا بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ سے لے لیا، اب یہ ظاہری، آپ کا اکلوتا بیٹا ہے، اب یہ ظاہری طور پہ آپ کا نقصان ہے، لیکن ہو سکتا ہے یہی بیٹا آپ کو جنت میں جانے کا باعث بن جائے۔ اور ہم جو دعا مانگتے ہیں اللہم اجعلہ لنا ذخرم، اس کو ہمیں ہمارے لیے ذخیرہ بنا دے۔ تو دیکھیں ہماری سوچ جو ہے وہ بالکل الٹی ہے، جو سوچ قرآن کی ہے یا سوچ جو اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے، ہماری سوچ اس سے الٹ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم الٹے ہو چکے ہیں، ہم نے آخرت کی بجائے دنیا کو کامیابی کی جگہ سمجھ لیا ہے۔ دنیا کامیابی کی جگہ کا نام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، سورہ تغابن کا مضمون ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ تمہیں جمع کرے گا، اس جمع کرنے والے دن، وہ دن جو ہے وہ نفع و نقصان کا ہوگا۔ اس میں پتہ چلے گا کہ کس نے دنیا میں فائدہ کیا، جیت لیا، یا جس نے دنیا کا یعنی نقصان کیا اپنا۔ تو یہ روز حشر پتہ چلے گا، یعنی جو فائنل رزلٹ ہے وہ ججمنٹ ڈے جسے آپ کہتے ہیں، تو وہ یوم آخرت ہے۔ اس دن جو ہے یہ دنیا کی فصل کی کٹائی اس دن ہوگی جب تمام اعمال نامے بند ہو جائیں گے، زمین، اللہ تعالیٰ اس کو کائنات کو لپیٹ دے گا، اللہ تعالیٰ اس زمین کو ایک نئی زمین سے بدل دے گا، یوم تبدل الارض غیر الارض، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور ہم سب جمع ہوں گے، اور حساب کتاب جب ہم سے لیا جائے گا، اس دن جس کے ہاتھ میں اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا وہ تو کامیاب ہو جائے گا، وہ تو خوشی سے ناچنے لگے گا۔ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرُءُوا كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا کہ دیکھو لوگو، دیکھو میرا رزلٹ، دیکھو کتنا اچھا رزلٹ ہے۔ اور جس شخص کے ہاتھ میں اس کا اعمال نامہ الٹے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا تو وہ شخص جو ہے وہ کہے گا فَيَقُولُ یا لیت لم اوت کتابیہ، کاش کہ مجھے یہ کتاب، یہ اعمال نامہ دیا ہی نہیں گیا ہوتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، کہے گا، افسوس کرے گا، اور یعنی یہ ایک دعا کرے گا کہ کاش وہ پہلی موت مجھے ختم کر دینے والی ہوتی۔ ختم نہیں ہونا، زندگی کے میں ختم نہیں ہونا، یہ موت جسے ہم موت کہتے ہیں، یہ دراصل ہماری حقیقی زندگی کا آغاز ہے، یہ موت نہیں۔ وہ ایک شاعر نے بڑا اچھا شعر کہا ہے، میں شعر شاعری آپ کو نہیں سناتا زیادہ اور کوئی اس کا فائدہ بھی نہیں ہے، لیکن چلیں منہ کے ذائقے کے لیے ایک شعر سن لیں۔ وہ کہتا ہے شاعر کہ موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ یعنی غافل تو موت، یعنی موت کو غافل لوگ جو ہیں وہ اختتام کہتے ہیں زندگی کا، لیکن نہیں، یہ ہے یہ شام زندگی، یہ زندگی کی شام تو ہے لیکن ایک نئی صبح طلوع ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ موت زندگی کے آغاز کا نام ہے،
حقیقی زندگی کے آغاز کا نام کیا ہے؟ موت. اور یہ جو اس وقت ہماری کیفیت ہے یہ تو ایک دھوکے کا سامان ہے، ایک خواب ہے. خواب میں آپ جو کچھ دیکھتے ہیں وہ حقیقت نہیں ہوتا، لیکن خواب تو خواب ہے. خواب میں آپ پلاؤ کھا رہے ہیں، زردے کھا رہے ہیں، اور جب اٹھتے ہیں خواب میں آپ پیٹ بھر لیتے ہیں، جب اٹھتے ہیں تو زبردست بھوک لگی ہوتی ہے آپ کو. تو دنیا جو ہے، دیکھیں یہ دنیا جو ہے یہ ایک امتحان گاہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے امتحان گاہ بتایا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ سورہ کہف میں ہے غالباً، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، یہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے لوگوں، یہ تو اس دنیا کی ظاہری زیب و زینت ہے، اس پہ دھوکہ نہ کھانا. یہ تو دراصل ایک امتحان ہے، اور ہم یعنی دنیا کو بتا دیں گے کون اچھا عمل کرتا ہے. تمہاری اس میں آزمائش ہے. دنیا کو تو عام طور پہ ہم امتحان گاہ تو نہیں قرار دیتے. دیکھیں امتحان گاہ میں ہمارا سلوک مختلف ہوتا ہے. آپ نے ہو سکتا ہے میٹرک کا امتحان دیا ہو، اور اعلیٰ جماعت آپ نے پڑھی ہو، مختلف امتحانوں میں شرکت کی ہو. آپ وہ امتحان کا ماحول دیکھیں، وہاں کوئی خوابوں کی فرمائش نہیں کرتا، وہاں کوئی اچھا نیا سیلا جوڑا پہن کے نہیں جاتا. مثال کے طور پہ عرض کرو، وہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ حالات ناسازگار ہوتے ہیں، بچے زمین پہ بیٹھ کے سخت گرمی میں بغیر پنکھے کے پرچہ دے رہے ہوتے ہیں، خوشی سے پرچہ دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے امتحان کی تیاری کی ہوتی. دراصل بات یہ ہے، میں آپ کو سچی بات اگر بتاؤں تو ہم اس ظاہر کی زندگی پر دھوکہ کھا چکے ہیں. اس دنیا کو ہم نے رہنے کی جگہ قرار دے دیا ہے. ہمارے سارے خواب جو ہیں، ساری امیدیں جو ہیں اس دنیا سے وابستہ ہیں. ہماری خواہشات، ہمارے ڈریمز اور ساری امیدیں اس دنیا سے وابستہ ہیں. ہم ظاہری طور پر اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، حالانکہ اس لیے تو نہیں، یہ تو ایک مشقت والی زندگی ہے، ہم نے گزارنی ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. انسان کی کامیابی مشقت میں ہے. بہرحال جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں سامنے کرام، اس میں تذکرہ یہ ہے کہ اِنَّ هَٰذِهِ تذکرہ، یہ تو ایک نصیحت ہے. اب دیکھیں قرآن کو تو ہم نصیحت نہیں سمجھتے کم از کم. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. میں نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، بس ہے کوئی کہ جو سوچے اور سمجھے. قرآن پر سوچنا اور سمجھنا آج ہماری کتاب میں نہیں ہے. جس برے طریقے سے، میں بہت افسوس سے یہ الفاظ کہتا ہوں کہ جس شرمناک طریقے سے ہم نے قرآن سے اپنا تعلق منقطع کر دیا ہے، یہ بہت افسوسناک بات ہے. قرآن تو ہماری کامیابی کی ایک دلیل ہے. قرآن تو ہمارے القرآن یعلو ولا یعلی علیہ، قرآن صاحب قرآن غالب ہوتا ہے، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. آج وہ قوم جو اپنے آپ کو قرآن والا کہتی ہے، وہ بدنامی اور ذلت کے گڑھے میں پڑی ہوئی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہے. آج کی جو مسلمان قوم ہے، آج یہ محکوم ہے، حاکم نہیں ہے. حاکم تو وہ گمراہ قوم ہے آج جو اللہ کو نہیں مانتی. مثال کے طور پہ امریکہ بہادر ہے، عیسائی ہیں. عیسائی کون ہیں؟ گمراہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو کافر کہا ہے. کافر قوم ہم پر غالب ہے. دوسرا آپ دیکھیں چینیوں کا وہ ایک غلغلہ آ رہا ہے اور وہ غالب بننے جا رہے ہیں اور وہ اللہ کو مانتے ہی نہیں. تو جو گمراہ قوم ہے وہ ہم پر حاکم ہے.
وہ ورلڈ آرڈر جو ہے اس کا چلتا ہے. ہمارے مسلمان بھائیوں کو، ایرانی بھائیوں کس طریقے سے اس نے یعنی تکلیفیں دے رہا ہے، پابندیوں کا شکار ہے وہ قوم، اور ہمارے مسلمان بھائی ہیں. لیکن کیا کہ پٹ رہا ہے، آج کا مسلمان پٹ رہا ہے. اس کو پیٹ کون رہا ہے؟ یہودی پیٹ رہا ہے اور عیسائی پیٹ رہا ہے. ادھر مسلمان ہندوستان میں جو کروڑوں کی تعداد میں ہے وہ بھی پٹ رہے ہیں، وہ بھی اللہ کے عذاب میں مبتلا ہیں. کون پیٹ رہا ہے؟ ہندو، جو کہ ایک بت پرست قوم ہے، اس کے ہاتھ سے مسلمانوں کی پٹائی ہو رہی ہے. یہ آپ دیکھیں ہم کس حالات میں رہ رہے ہیں. آج خلاصہ گفتگو کا یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. ہم نے دنیا کو اپنا محبوب، مطلوب اور مقصود بنا لیا ہے. ہماری زندگی دنیا، ہم نے اپنی زندگی ساری کاوشیں ظاہر کے لیے وقف کر دی ہیں اور ظاہر کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں. آخرت اس کے ساتھ دیکھا جائے گا، جب ہوگی تو دیکھا جائے گا. آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، نہ جنت پر یقین ہے، نہ دوزخ پر یقین ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر یقین ہے، نہ رسول کی جو اسوہ حسنہ ہے وہ ہمارے لیے ہے، اس پر ہمارا یقین نہیں ہے. رسول کو تو ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں، لیکن جو تعلیم رسول، جو دعوت ہمیں پیش کر رہے ہیں، ہم اس دعوت کو عملی طور پر قبول کرنے سے یہ قوم، امت مسلمہ، افراد یا قوم، تمام لوگ جو ہیں انکاری ہیں اس بات سے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اللہ کو قبول کر لیں. یہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، اس کے تو اکثریت کو اس کا معنی بھی نہیں آتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو تو ہم سمجھے نہیں ہیں، بس نام لیوا ہیں. بس یہ دیکھو، یہ کپڑے میں یہ اللہ کا نام ہے، اس کپڑے کے خلاف مہم چلاؤ، یا فلاں بے حرمتی ہو رہی ہے. یہ اصل بے حرمتی قرآن کی ہم کر رہے ہیں، مسلمان قوم کر رہی ہے. اصل جو رسول کی، جو آپ کہتے ہیں نا ناموس رسالت، توہین رسالت کے ہم مرتکب ہیں. ہم رسول کے نقش قدم پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم نے تو اسلام کو عملی طور پہ نہ تو سمجھا ہے، نہ قبول کیا ہے، نہ قبول کرنا چاہتے ہیں. ہم تو روشن خیال بننا چاہتے ہیں. روشن خیالی آپ کسے کہتے ہیں؟ کہ بھئی اسلام کو مان تو لو، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس کے تقاضوں پر عمل کرو. تم دنیا کے جو تقاضے ہیں، لوگ جس طرح رہ رہے ہیں، جس طرح عام لوگ رہ رہے ہیں، اس طرح تم بھی رہو. تو بہرحال یہ دیکھیں آج کی جو آیت ہے، آیت نمبر 19، ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. یہ تو ایک نصیحت ہے، بس جس کا جی چاہے اپنے رب کا راستہ لے لے. اب یہ ہم نے، میں وقت تھوڑا رہ گیا ہے، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے یہ آیت تو سن لی ہے. اب ہم میں سے جو سننے والے ہیں، اول تو اس کے سننے والے نہیں ہیں. آپ دیکھ لیں فیس بک پہ ہمارا یہ لائیو آتا ہے، کوئی لڑکی آ جائے تو اس کے دیکھنے والے سینکڑوں کی تعداد میں آ جائیں گے. کوئی گانا ہو رہا ہو، کوئی بھی خرافات ہو، اس کو دیکھنے والے جو ہیں ہزاروں لاکھوں میں ہو جائیں گے، ملینز میں ہو جائیں گے. بے مقصد ویڈیو ہوگی، لیکن اس کو آپ دیکھیں گے. رب کے راستے پر چلنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، رب کو منزل بنانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. آج یہ ہماری زندگی تو اپنی ذاتی خواہشات کا ایک ملغوبہ ہے. ہم مرضی کی زندگی جینا چاہتے ہیں. ہم اللہ کی ماننا نہیں، اللہ کو مانتے تو ہیں لیکن اللہ کی مرضی سے زندگی ہم نہیں گزارنا چاہتے. رسول کو مانتے تو ہیں لیکن رسول کے اسوہ حسنہ کی پیروی کے لیے تیار نہیں. ہمیں معلوم ہوتا ہے رسول کا طرز عمل، مجال ہے کہ کوئی اس کو اختیار کرنے کے لیے آگے بڑھے. ہم تو اپنی مرضی زندگی جینا چاہتے ہیں. یہ انا پرست قوم ہے، یہ خود پرست قوم ہے، یہ دنیا پرست ہے. دنیا کو بت بنا کے ہم دنیا کے بت کی پوجا کر رہے ہیں. دنیا ہمارا خدا ہے، دنیا ہمارا اصل نفع اور نقصان کی جگہ ہے.
ہم سب نفع حاصل کرنا چاہتے ہیں، دنیا کے نقصان سے بچنا چاہتے ہیں۔ یہ دیکھیں زمین اور آسمان کا فرق ہے اللہ کی چاہت میں اور ہماری چاہت میں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم اپنے مال و جان کو اللہ کی راہ میں قربان کرو، جاہدوا فی سبیل اللہ، تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ کی راہ میں مال و جان سے جہاد کرو۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ہم نے کوشش نہیں کرنی، ہم نے کوشش کرنی ہے تو دنیا کے لیے، دنیا میں ہم مزے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایک عام بات ہے، آپ سوچیں اس بات، ہم مزوں کے لیے جینا چاہتے ہیں، مزوں کے لیے کوشش کر رہے ہیں، بہت سے پیسے ہوں، بہت سا مزہ کریں گے۔ تو بہرحال ان ہذہ تذکرہ، سورہ مزمل کی آیت نمبر 19 کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں آج۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ تو ایک نصیحت ہے، لیکن اس میں زبردستی کی کوئی بات نہیں ہے۔ جیسا کہ باپ اپنے بیٹے کو ایک نصیحت کرتا ہے تو پھر اب یہ بیٹے کی مرضی ہے کہ وہ نصیحت کو قبول کرے یا نہ کرے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اللہ کی ملاقات، اس کے لیے تیاری، اللہ کی معرفت، اللہ کا تقرب، اللہ کا دیدار، یہ سب کچھ مل تو سکتا ہے لیکن اس کا طالب ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی ملاقات کے لیے کوئی تیاری نہیں کر رہا، حالانکہ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ اللہ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ کا نام ہے۔ دنیا میں آپ نے یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو زندگی آپ کو دی ہے، اس میں آپ نے اپنی زندگی اخروی کامیابی کے لیے گزارنی ہے کہ آپ جائیں اور وہاں آپ کا استقبال ہو، اور سلام علیکم، سلام قولا من رب الرحیم، فرشتے سلام کریں، سلام طبتم فادخلوها خالدین۔ لیکن ہم تو جو اعمال یہاں گزار رہے ہیں وہاں ہمارا استقبال نہیں ہوگا، وہ جو ہوگا وہ آپ کو وہیں پتہ چلے گا۔ بہرحال آج کی جو سبق ہے اس کی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا۔ ترجمہ سنا دیں، ان ھذہ تذکرۃ، یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، بس جس کا جی چاہے اپنے رب کا تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، In the name of God, the gracious, the merciful. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، And leave me to those who deny the truth, those of luxury, and give them a brief respite. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔